میں ہوں ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا۔ آج ہم بات کریں گے اولمپکس کی۔ تقریباً 40 برس کا 4 اشروں کا زمانے بعد ہمارے پاس ارشد ندیم کی صورت میں ایک شخص نے ایک مقابلہ گولڈ میڈل لیا اور بہت مطلب 100 سال کی ہسٹری اس نے بریک کر دی۔ آپ سوچیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کھیلنے کے لیے سامان لینے کے پیسے تک نہیں تھے، اور پاکستان میں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم لوگ ہمارا برین ڈرین کیسے ہو رہا ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، ہر نوجوان جتنے ہیں وہ سب کے سب باہر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں مجھے اگر یہ کہنے دیں کہ اولمپکس آنے کے بعد چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کاغان ہو، ناران ہو، دنیا کا پاکستان کا کوئی حصہ ہو، ایون کہ بھارت میں بھی لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار مطلب اس لڑکے نے کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا، اور یہ صرف حکومت نہیں، اور پاکستان میں فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جتنے آرگنائز ڈپارٹمنٹل اسپورٹس ہوتی ہے اس میں ایسے اسپورٹس شامل کرنے کی ضرورت ہے جہاں پراپر ترقی ہو سکے، لڑکوں کی ٹریننگ ہو، ان کو سامان مل سکے سیکھنے کا، اچھے لڑکوں کو جو آپ کو لگتا ہے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو آپ جگہ دیں۔ اور اولمپکس میں اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی، یہ بھی پاکستان کی وہ بیچارے اس غریب سے لڑکے نے، ارشد ندیم نے اپنی محنت کرتے ہوئے اس نے دن رات لگاتار محنت کی اور وہ یہاں تک لے کے آ گیا آپ کو کہ آج آپ کے پڑوسی ممالک بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پیرس اولمپک 2024 میں اس سے بڑی اور پاکستان کے پاس کیا خبر آ سکتی ہے؟ اور صرف بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، آپ اس کا کیا خیال کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسپورٹس میں آپ کو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور چیز یہ ہے، ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ میرٹ پہ چلیں۔ ہم اقربا پروری کا شکار ہو کے، ادارہ ہمارا کوئی بھی ہو، ہم نے جہاں جہاں اقربا پروری کی یعنی کہ فیوریٹزم کیا، اچھا فیوریٹزم کریں لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ کریں نا، بندے میں کوئی گر تو ہو، کوئی ہنر تو ہو، اسپورٹس میں آ رہا ہے تو کچھ اس کو کھیلنے کی صلاحیت ہو، یا اگر وہ ایک ٹیم کیپٹن بن رہا ہے تو اس کے اندر مینجمنٹ کی یوں کہنا چاہیے اسکلز موجود ہوں۔ پہلے آپ اس کو وائس کیپٹن بنائیں، پھر کیپٹن کی طرف لے کے جائیں۔ آپ ڈائریکٹ کیپٹن لے آتے ہیں، اس کے بعد ٹیکنیکل سہولتیں نہیں ہوتی اور وہ پھر کیا کہتے ہیں بیچ چوراہے کے ہنڈیاں پھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں مینجمنٹ ایک مشکل چیز ہے، پریشر برداشت کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، اور جب تک آپ صرف ہمارے اسپورٹس نہیں، ہمارے ہر شعبے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو میرٹ پہ چلنا پڑے گا، تب کہیں اچھے لوگ آئیں گے، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ ورنہ تو ہمارے حالات جیسے ہیں، یہ گزشتہ کئی برس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نوجوان کو دیکھیں باہر جانے کے لیے تیار ہے، وہ بس مجھ جیسے میں لوگوں کو ریکمنڈیشن لیٹرز دے رہا ہوتا ہوں باہر کی یونیورسٹیوں کے لیے کہ جائیں آپ پڑھ لیں، اور مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا کہ ہر بندہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ مطلب ہمیں اس ملک میں لوگوں کی قدر کرنی ہے، لوگوں کا ٹیلنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی مجھے لگتا ہے کہ آج کا میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، ارشد ندیم ہمیں یہی سکھا کے گیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کہیں کوئی سسٹم نہیں بنایا تم لوگوں نے 70-80 سال میں، لیکن میرے اندر ایک ٹیلنٹ تھا، میرے اندر ایک ہوپ تھی، لگن تھی، تو میں یہاں تک آ گیا۔ میں تمہیں ایک ایسا گولڈ میڈل دے کے چلا گیا، اور ایک ایسے شخص کو میں نے ہرا دیا جو لاسٹ ٹائم گولڈ میڈل لے چکا تھا، اور وہ جب یہ جیتا بھی تھا اس لڑکے کی ماں نے بھی کہا کہ مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ٹیلنٹ کو سمجھا کہ ایک شخص میں زیادہ میرٹ ہے تو اس کی زیادہ قدر کی گئی۔ تو ہمیں ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں سسٹم بنانے چاہیے ڈپارٹمنٹل، اور ہمیں خدا کے لیے کرکٹ سے فوکس نکالنا چاہیے۔ کرکٹ کر کر کے ہم نے سارے اسپورٹس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ میرے پیچھے آپ کو ٹرافیاں بھی مل رہی ہوں گی، یہ میرے ساتھ نوجوانوں نے کتنی حاصل کی ہیں، ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں تو یہ حصہ ہمارا بنتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آئیں، آگے بڑھیں اور محنت کریں اور ڈپارٹمنٹس بنائیں، اور کرکٹ کو چھوڑ دیجئے خدا رہا۔ میں تو کہتا ہوں کرکٹ پہ پابندی لگا دیں کچھ آنے والے سالوں میں، اور اگلے 5-10 سال تو آپ کہیں گے ہمارے پاس کرکٹ ٹیم نہیں ہے، ہم دوسرے سپورٹس کو پیسے دیں، کرکٹ بورڈ کے بعد جو پیسہ ہے وہ نکالیں اور بورڈز کو دیں اور پراپر چیزیں بنائیں۔ اولمپکس کی تیاری کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کتنے سپورٹس ہوتے ہیں، ان سب کی محنت کرنی پڑے گی۔ یہی ہمارا میسج ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا، اگلے ویلاگ تک دیجیے گا مجھے اجازت، خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔